آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کی پختہ بنانے کے بعد اور کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں اسے جس کا جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مثالیں دیتا ہے وہ سمجھانے کے لیے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مومن مسلم جو ان مثالوں پر ایمان لاتا ہے اور ان مثالوں سے وہ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، اس لیے اسے قرآن کا نور ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی حاصل ہوئی۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کافر، منافق، مشرک، جو ان مثالوں پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اللہ کے نور سے، قرآن کے نور سے محروم ہیں، تو پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان مثالوں سے فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو فاسق کی دو قسمیں پیش کی گئی تھیں، ایک فاسق کافر ہے اور دوسرا فاسق وہ نافرمان و گنہگار مسلمان ہے، اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا۔ اکثر و بیشتر فاسق کافر کے معنی میں استعمال ہے، اور بعض جگہوں پر فاسق مسلمان نافرمان کے معنی میں ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ کافر ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسق۔ اب اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ منافق ہیں، اس لیے کہ منافقوں کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کافر منافق دونوں ہیں، اور صحیح یہی ہے کہ سب ہیں، تینوں، کافر، اہل کتاب کے کافر اور منافق، سب یہ وہ ہیں جنہیں اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ تو جب گمراہی کا راستہ کوئی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ فاسق کون ہے، کن صفات سے متصف ہیں وہ؟ تو تین برائیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اور پھر انجام سنایا ہے، حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پہلا جرم یہ ہے، یہی گمراہی کا راستہ ہے جس کے اختیار کرنے سے وہ گمراہ ہوئے، تو پھر گمراہی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کی پختگی کے بعد، نقض عربی میں کہتے ہیں، عربی زبان میں وہ چیز جو پختہ بن چکی ہو، مکمل ہو گئی ہو، اس کے بعد اس کو توڑ دینا، خواہ وہ عمارت ہو، تیار ہونے کے بعد اس کو توڑ دیا جائے، یا رسی ہو
बट दी जाए, अच्छी तरह बटने के बाद उसको खोल दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो वो चीज़ जिसे पुख्ता बना दी गई, वो मजबूत कर दी गई, उसके बाद उसे खोल देना, उसे कहते हैं नक़्ज़। यहाँ अहद को अल्लाह ताला ने बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया है, इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किया है कि अहद जब पुख्ता कोई कर ले और फिर उसके बाद उस अहद और मुआहदे को तोड़ दे। तो वो लोग जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, मीसाक ही उसके पुख्ता करने के बाद, मीसाक वसाक से है। वसाक कहते हैं जो गांठ लगाई जाती है रस्सी में, तो उसको लगाने से वो चीज़ पुख्ता हो जाती है। हम भी कहते हैं इसको जहन में गांठ लगा लो, इस बात को, यानी पुख्ता कर लो, जहन नशी कर लो, तो वसाक उसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो अल्लाह का अहद है जिसे वो तोड़ते हैं, और पुख्ता किससे ये होता है? पुख्ता या तो कसम से या गवाहों से। कोई मुआहदा किया है, अब वो मुआहदा पुख्ता होता है या तो कसम से पुख्ता करे कि मैं कसम खाता हूँ कि इस मुआहदे पर गामजन रहूँगा, तो उसकी कसम से वो मुआहदा पुख्ता हुआ, मिसाक है ये। या गवाह बनाए कि ये गवाह हैं कि मैं इस मुआहदे पे कायम रहूँगा, तो मुआहदा जो पुख्ता होता है वो होता है कसम से और या गवाहों से। तो पुख्ता मुआहदे के बाद वो उस अहद को तोड़ देती है। अब यहाँ पर अल्लाह के अहद से क्या मुराद है? उलमाए किराम और अइम्मे तफसीर रहमतुल्लाह के मुख्तलिफ अक़वाल हैं और सब अपनी जगह सही है। पहली बात तो यह है कि इससे मुराद मुसलमान फासिक नहीं है, उससे मुराद काफिर फासिक है, जो बात बताई गई। उसकी दलील यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमान हैं उनकी सिफात इन काफिरों से के अलावा दी है। सूरह राद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमानों की खूबियाँ हैं वो अहद की पाबंदी की हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के बारे में, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि व ला यनक़ुज़ूना अल-मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरा अल्लाहु बिही अन युसल। सूरह राद आयत नंबर 19, और ये उसके आगे की भी आयतें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अक्लमंदों की, ईमान वालों की खूबियाँ बताईं कि वो लोग हैं जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं, पुख्ता अहद को तोड़ते नहीं हैं, और जिनके जोड़े जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको जोड़ते हैं। ये मुसलमानों की खूबियाँ हैं। इसलिए यहाँ फासिकीन, यहाँ उसके बरक्स अल्लाह ताला ने बताया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इससे मुराद काफिर। अल्लाह तबारक व तआला का अहद क्या है? मुख्तलिफ बातें पेश की गई हैं और सब अइम्मे तफसीर रहमतुल्लाह ने पेश किया है। पहली बात वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहद से मुराद, अहद की दो किस्में हैं, एक अल्लाह ताला का अहद, एक मखलूक से अहद। अल्लाह ताला से मुआहदा होता है, एक मखलूक से मुआहदा इंसान करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का अहद यहाँ पर कई बातें हैं। पहला अहद ये है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल में लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल में लिया है। आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से पूरी ज़ुर्रियत निकाली क़यामत तक के आने वाले इंसानों को, और उनसे कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा कि क्यों नहीं, कि अल्लाह आप हमारे रब हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये अहद लिया तमाम इंसानों से। ये अल्लाह का अहद है कि तौहीद का अहद लिया, एक अल्लाह पे ईमान का अहद लिया। लेकिन काफिर, मुशरिक, मुनाफिक वो इस ईमान से फिर गए, इस अहद को भूल गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने
اپنی کتاب میں اس عہد کا ذکر کیا ہے. سورہ اعراف میں اس عہد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. سورہ اعراف آیت نمبر 172 173. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا آدم علیہ السلام بنی آدم سے، ان کی پیٹھوں سے ذریت نکالی اور ان کو گواہ بنایا ان کی اپنی جانوں پر، اور پوچھا بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. تو یہ ہے وہ عہد اللہ کا کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، کفر اختیار کر بیٹھے. خواہ وہ اہل کتاب کے کافر ہوں یا عام کافر و مشرک ہوں، خواہ منافق ہوں، سب کافر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عہد کو توڑ دیتے. دوسری تفسیر جو پیش کی گئی اور دوسرا عہد جو بتایا گیا علماء کرام نے، وہ ہے اہل کتاب کے کافر، یہاں مراد ہے. اور اہل کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء علیہ السلام سے بھی، اور توریت میں بھی، آسمانی کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا. یہ عہد اللہ تعالیٰ نے لیا اور ہر نبی سے کہا کہ اپنی امت سے معاہدہ کر لیں کہ ان کی موجودگی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان پر سب ایمان لائیں گے. تمام نبیوں سے عہد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی امتوں سے، اپنی امت سے یہ معاہدہ کریں. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے اندر آسمانی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بتائی، لیکن وہ جان بوجھ کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر کے کہ یہ وہی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے اپنی ان کتابوں میں، اور جن کے متعلق نبیوں نے معاہدہ لیا، ہمیں بیعت لی، یہ وہی ہیں. اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو اللہ نے جو ان سے عہد کیا تھا ان عہد کو توڑ دیا. تو دوسرا عہد یہ ہے. اسی لیے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایک فطری عہد ہے، ایک دینی اور شرعی عہد ہے. فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا، اور یہ دینی اور شرعی عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا. تیسرا عہد جس کے بارے میں علماء کرام نے کہا ہے اور اس کو زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے راجع قرار دیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان و زمین اور کون میں توحید و ایمان کے دلائل بنائے، پیدا کیا کہ انسان اگر عقل سے کام لے تو پھر وہ ایک اللہ کو پہچان لے، ایک اللہ پہ ایمان لائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کونی دلائل کا اپنی کتاب میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. تو اب اللہ کی اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا کا مطلب یہ ہے کہ ان دلائل میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. یہ اللہ کے عہد کو توڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑنا. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں لیا ہے. وہ عہد یعنی اوامر اور نواہی، ایمان لانے کا حکم دیا سب کو، یا ایھا الناس، سب ہیں، قیامت تک کے انسان ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جو بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے آیت پیش کی گئی، حکم دیا. اسی طریقے سے بہت سی چیزوں سے روکا اور منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو ان اوامر اور نواہی یہ عہد ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کو توڑنا یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا. اوامر پر عمل نہیں کیا انہوں نے، یہ توڑ دیا اللہ کے عہد کو. اور نواہی سے اجتناب نہیں کیا، یہ ہے جو توڑ دیا انہوں نے اللہ کے عہد کو. تو اللہ کے عہد سے مراد یہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے جب مسلمان
کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کرتا ہے، جب ایمان لاتا ہے تو معاہدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو فطری معاہدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور شرعی معاہدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عہد جسے یہ توڑ دیتے ہیں، اور انہوں نے توڑ دیا، فاسق ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد اور معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور اسلام میں اس کا بہت بڑا مقام ہے معاہدے کا۔ جگہ جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، سورہ اسراء، بنی اسرائیل، تم عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم معاہدوں کو پورا کرو، معاہدوں کو پورا کرو۔ سورہ مائدہ پہلی نمبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ معاہدے کو پورا کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عہد کیا، عہد لیا، ومن اوفى بعہدہ من اللہ، سورہ توبہ میں، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر معاہدوں کو مکمل پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جو عہد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، سب سے مکمل پورا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، ایمان لانے والوں کو، اسلام لانے والوں، عمل صالح کرنے والوں سے اللہ نے عہد لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاہدوں کو پورا کرتا ہے، اور اسی لیے پسند کرتا ہے کہ لوگ بھی جو معاہدے کریں اسے پورا کریں۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ، جب مکہ مکرمہ سے کافروں اور مشرکوں کو نکالنا ہوا، کفر اور شرک سے مکے کو پاک کرنے کا حکم ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں سے برات کا اعلان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہو گئے، مسلمان بھی، اور یہ حکم ملا کہ جہاں بھی جو مدت ہے مدت متعین کر دیں، اس مدت کے اندر مکہ چھوڑ دیں، نہ چھوڑے تو جہاں پائیں قتل کر دیں۔ مسلمانوں کو ملا یہ حکم، خاص ہے، ہر دنیا کے کافروں کے لیے نہیں ہے یہ، جہاں کافر پائیں انہیں قتل کر دیں، مکے کے کافروں کے لیے تھا، مشرکوں کے لیے تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ایسے موقع پر بھی، جب مکے کو پاک کرنا ہے مشرکوں سے، ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاہدے کا لحاظ کیا ہے۔ الا الذین عاہدتم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سورہ توبہ ہی میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا الذین عاہدتم من المشرکین فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 104، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جن مشرکوں سے معاہدہ ہو گیا ہے ایک مدت تک کے لیے، تو ان مشرکوں کا معاہدہ پورا کریں، اس کو نہ توڑیں۔ جبکہ مکہ خالی کرنا تھا مشرکوں سے، لیکن معاہدے کا اتنا پاس ہے، اتنا لحاظ ہے اسلام میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن سے معاہدہ ہوا ہے ان لوگوں کو ان کے معاہدے کی مدت تک مکے میں رہنے دیں۔ اور اسی لیے ہم جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے حدیبیہ میں جو صلح ہوئی، معاہدہ ہے، جو معاہدہ ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں سے معاہدہ کیا، اور ابھی یہ معاہدہ تحریری شکل بھی اختیار نہیں کیا تھا، لکھا نہیں گیا تھا، زبان کا پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے ایک مسلمان، بات زبان کی ہوتی ہے۔ اور اسی دوران
جن سے معاہدہ طے پا رہا تھا انہی کے صاحبزادے سہیل ابن عمرو، وہی مکے کے سردار تھے اور آئے تھے معاہدے کے لیے. انہی کے صاحبزادے جو صحابی تھے، مسلمان تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، وہ کسی طرح مشکل سے مسلمانوں کے پاس پہنچے کہ اس طرح انہیں نجات مل جائے گی مشرکوں کی ایذاؤں سے، باپ کی اذیتوں سے، مشقتوں سے. لیکن معاہدہ ہو چکا تھا. معاہدے میں شک تھی کہ اگر مکے کا مسلمان اگر آئے مدینہ تو اسے واپس کر دیا جائے گا مکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کیا. تو اس لیے یہ معاہدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاہدے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو معاہدے کو پورا کرنا یہ ایمان ہے، ایمان کی نشانی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے کہ معاہدے کو پورا کیا جائے اور معاہدے کو توڑا نہ جائے. تو پہلی چیز، پہلی برائی ان فاسقوں کی یہ ہے کہ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اسی لیے سب کے لیے، کافر، مشرک، منافقوں کی تو نمایاں بری صفت ہے معاہدے کو توڑنا اور غداری کرنا. جو فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منافقوں کی برائیاں بیان کی تو فرمایا کہ اذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرے تو غداری کرے، دھوکہ دے. جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے. اور یہودی تو سب سے زیادہ غدار تھے. جو بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ دھوکہ معاہدہ کر کے یہودیوں نے دیا. جبھی ان کو جو ہے مدینے سے نکالنا پڑا، جلا وطن کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا. تو پہلی بات یہ ہے، پہلا جرم یہ ہے ان کا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اور ایک مومن اس سے پاک ہوتا ہے، وہ معاہدوں کو پورا کرتا ہے. ایفاء عہد ایک اہم صفت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں. دوسری برائی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور وہ توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں جس کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یقطعون توڑتے ہیں یا کاٹتے ہیں، ما وہ چیز، بھی جس کے اللہ نے حکم دیا ہے ان یوصل کی جوڑا جائے. یہ ہے دوسری برائی. یہاں ما ہے عموم کے لیے. ما جو ما آیا ہے وہ یقطعون ما، یہ ما عموم بتانے کے لیے آیا ہے، عام. اب اس میں ہر تعلق کو جو توڑتا ہے وہ غلط ہے. ہر وہ تعلق جس کے جوڑنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، غلط تعلق نہیں. ہر وہ تعلق جس کو جوڑنے کا، قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان تمام تعلقات کو وہ کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں. یہ اب اس میں سب سے پہلی بات وہ تو رشتوں کا توڑنا ہے. سب سے پہلی چیز رشتوں کا توڑنا. رشتوں کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے. قرابت داریوں کو قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو سب سے پہلی اور سب سے مقدم اس میں رشتہ داریاں ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اس لیے کہ رشتوں کو جوڑنا ہی اسلام میں اس کا تعلق ایمان سے ہے اور معاشرے کی امن اور اس کے استقرار کی بنیاد ہے. معاشرہ میں امن قائم ہو اور جمع و ٹھہراؤ ہو، استقرار قائم رہے، اس کی بنیاد ہے رشتوں کو جوڑنا. تو یہ رشتوں کو جس کے جوڑے جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں. تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. پہلی چیز یہ ہے جو علماء کرام نے یہاں پیش کیا ہے اور اسی کو مقدم ذکر کیا ہے. یہ مقدم. اب ظاہر بات ہے کہ رشتوں کے توڑنے سے فساد پھیلتا ہے زمین میں، معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں یہی ارشاد فرمایا ہے
یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو قریب ہے کہ اگر تم دین سے منہ موڑو گے، دین اسلام سے اعراض کرو گے تو زمین میں تم فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں کو توڑو گے، تو ایسے لوگوں پر اللہ ان کو اندھا اور بہرا کر دے گا، اللہ کی لعنت ہوگی۔ اللہ نے ایسے لوگوں پر اپنی لعنت بھیج دی اور اللہ نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رشتوں کا توڑنا ذکر کیا ہے، تو پہلے چیز یہ رشتوں کا توڑنا ہے یہاں پر۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنة قاطع، بخاری حدیث نمبر 507، لا يدخل الجنة قاطع، جنت میں رشتے کو توڑنے والا نہیں جا سکتا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے یہ رشتوں کو توڑتے ہیں۔ اب مشرک ہیں، کافر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رشتہ تھا، لیکن کافروں نے رشتوں کو توڑ دیا۔ مسلمانوں کا کافروں مشرکوں سے رشتے تھے جو ایمان لائے، انہوں نے رشتہ صرف توڑا ہی نہیں بلکہ ان کو اذیتیں پہنچائی، ایذائیں دی مسلمانوں، خود انہی کے اپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں نے۔ تو اس لیے یہ دوسری جو صفت ہے، دوسری بری صفت، وہ جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں، وہ رشتہ ہے۔ اس لیے مشہور حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داریوں سے کہا، جب رشتہ داریوں نے جب سب کو پیدا کیا تو رشتہ داریوں نے یا رشتوں نے اللہ کا عرش پکڑ لیا اور کہا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں ہم تیری پناہ میں آتے ہیں رشتوں کے توڑنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم خوش نہیں ہو اس پر کہ جن کو جو تمہیں جوڑے اسے میں جوڑوں اور جو تمہیں توڑے اسے میں توڑوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں رب ہم راضی ہیں۔ تو جو رشتوں کو توڑتے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے، اور جو رشتوں کو جوڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوڑتا ہے۔ تو اس کا تعلق ایمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ جس جو جوڑے اس کے بے شمار فوائد ہیں، کامیابی کامیابیاں۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مجلس میں کہا کرتے تھے کہ میری مجلس میں اگر کوئی رشتوں کو توڑنے والا ہو تو اٹھ کے چلا جائے، اگر کوئی رشتوں کو توڑنے والا ہے تو مجلس میری چھوڑ کے چلا جائے۔ وہ کہتے اس لیے کہ میں دعا مانگوں گا دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ میری مجلس میں اللہ کی رحمتیں برستی، اللہ کی رحمت نہیں برسے گی۔ یہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ارشاد فرمائی کہ رشتہ توڑنے والا ہے ایک شخص اور اس کا رشتہ اپنے خاندان سے ٹوٹا ہے کسی سے، لیکن فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ اس قوم پہ رحمت نہیں نازل کرتا جس قوم میں ایک بھی رشتے کو توڑنے والا ہے۔ ایک بھی اگر رشتے کو توڑنے والا ہے تو پوری قوم پر اللہ کا عذاب، اللہ رحمت نہیں نازل کرتا۔ اس لیے کہ پورے قوم کی اب ذمہ داری ہے کہ اس شخص کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں کہ بھائی دیکھو میں اللہ کی رحمت سے محروم نہ کرو، اور اس کی صلح کی کوشش کریں تاکہ دونوں کے درمیان صلح ہو۔ اور پھر ایک صاحب اس میں تھے، مجلس میں بیٹھے رہ گئے، نہیں اٹھے۔ پھر جب عہد کر لیا تھا اس وقت کہ میں رشتوں کو اب رشتے کو جوڑوں گا، مجلس میں بیٹھے رشتے کو جوڑنے کا عہد کر کے بیٹھ گئے، اور پھر وہ گئے اپنی پھوپھی کے پاس، پھوپھی سے ان کا رشتہ نہیں تھا۔ جو مجلس ختم ہوئی گئے اپنی پھوپھی کے پاس اور گئے اور جا کے کہا کہ کہا بیٹے تم بڑے زمانے کے بعد آئے، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجلس میں گیا، انہوں نے یہ کہا
تو انہوں نے پوچھا کہ بھتیجے آپ جائیں پوچھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایسی بات کیوں کہی. تو وہ آئے, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر یہ حدیث اس حدیث سے الگ ہے جو آپس میں بات چیت بند ہو. فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, لیکن اگر رشتہ کوئی توڑنے والا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی پیر اس طرح. اور وہ تو یہ کہا کرتے کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی, جب رحمت نہیں برسے گی دعا کہاں قبول ہوگی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا درس شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ دیا کرتے تھے اگر کوئی میری مجلس میں یہاں موجود ہے رشتوں کو توڑنے والا چلا ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے, اور یہ اس لیے کہ اللہ نے کافروں کی صفت بتائی, اور آج عام طور پر ہمارے باپ بیٹوں میں نہیں بنتی, باپ بیٹوں میں قریبی یہ چیزیں ہیں, بھائی بھائی میں زمین اور مال کے لیے تھوڑی کے لیے جو ہے قتل اور غارتگری ہو جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, یہ بنیادی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کہا ہے عام ہے, ہر وہ رشتہ جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں. تو ایک تو یہ رشتہ داروں سے جو ہے جوڑنا ہے, رشتہ جوڑنا ہے, دوسرے انسانوں سے بھی جوڑنا ہے. اب ہم اپنے معاشرے میں جہاں رہتے ہیں وہاں انسانوں سے بھی جڑیں گے, رشتہ دار مقدم ہے, اس کے بعد مسلمانوں سے جڑیں گے. سب مسلمان ایک ہیں ان کو جوڑیں گے, ان سے بھی قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے. پھر جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی جوڑنا ہے, غیر مسلم ہیں ان کو بھی جوڑنا ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کلکم لآدم و آدم من تراب, تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے, تم سب آدم کی اولاد آدم مٹی سے تھے. تو اس لیے اب ہم اپنے رشتہ داروں کو جوڑیں, پھر مسلمانوں کو سے جڑے رہیں اور انہیں جوڑیں, اور پھر غیر مسلموں کو بھی جوڑیں. اس طرح اگر ہم جوڑیں گے اپنے اخلاق سے اور اپنے ہدایہ سے, ہدیوں سے, تو پھر وہ اسلام کے قریب ہوں گے, اسلام کو سمجھیں گے جب ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکرا ذبح کرتے تو سب سے پہلے اپنے غلام سے کہتے میرے یہودی پڑوسی کو بھیج دو. سب سے پہلے کہتے ہیں میرے پڑوسی یہودی پڑوسی کو بھیج دو. تو یہ جوڑنے کا حکم ہے, تمام انسانوں سے تعلق. پھر یہاں جو جوڑنے کا مسئلہ ہے وہ ہے بات میں اور فعل میں جوڑ ہو. بات کچھ کر رہا ہے, فعل کچھ اور ہے, عمل کچھ اور ہے. قول اور عمل میں بھی جوڑ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ بات کچھ کرے اور کام کچھ کرے. اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, قول اور فعل میں جوڑ ہونا چاہیے, اتصال ہونا چاہیے. یہ ہے جوڑنے کا مطلب جو علماء کرام نے کہا ہے اس میں بھی. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ بہت ناراض ہوتا ہے اس سے کہ تم کہو اور کرو نہیں. کبر مقتا عند اللہ, بہت بڑی ناراضگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر تضاد ہو تو جھوٹ ہے, اگر تضاد ہو تو جھوٹ ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنا, وہ کاٹتے ہیں توڑتے ہیں ان تمام چیزوں کو جس کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جس سے جڑتا ہے, جس سے قریب ہوتا ہے, اس سب کو اختیار کرنا چاہیے. اور جس سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے, اللہ سے کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے, اس سب سے بچنا چاہیے. یہ فاسقوں, کافروں, مشرکوں, منافقوں کا کام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے, ایمان کے بجائے کفر اختیار کر کے اور غلط کام کر کے وہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں, اللہ سے جڑتے نہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا جائے گا اللہ پہ ایمان لا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کر کے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے کہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جڑنا، سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنا، یہ چاہیے۔ لیکن یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، دور کیا انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم جوڑیں گے ایمان کے ذریعے، ان کی اطاعت کے ذریعے۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ما کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے جوڑے جانے کا حکم دیا ان سب کو کاٹ دیا۔ اور ایک مسلمان اس کے برعکس ہے، مسلمان جن جن چیزوں کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسری مذمت، دوسری برائی فاسقوں کی، کافروں، منافقوں، مشرکوں بیان کی ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑتے ہیں ان تمام رشتوں کو جس کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تیسری برائی بتایا اللہ تعالیٰ نے، یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے، ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے۔ تو زمین میں فساد ایک تو نافرمانیوں سے، گناہوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ کفر اور شرک، نفاق سب سے بڑا فساد ہے، کفر، شرک، نفاق یہ سب سے بڑا فساد ہے، نافرمانیاں یہ فساد ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا جو بتایا گیا، الا انہم هم المفسدون، سن لو وہی ہیں فساد، منافقین ہیں فساد پھیلانے والے۔ تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد یہ زمین میں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نافرمانیاں، یہ معنوی فساد ہے، دوسرے زمین میں فساد ظاہری ہے، وہ یہ ہے کہ درختوں کو کاٹ دیا جائے اور لوگوں کو قتل کیا جائے اور کھیتیاں تباہ کر دی جائیں، اس طرح کی تمام چیزیں، یہ زمین میں فساد ہے۔ کہیں وہ زمین فساد پھیلا، لڑائی جھگڑے کیے جائیں، یہ زمین میں فساد ہے۔ تو زمین میں فساد دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، اور دوسرے ظاہری طور پر زمین میں اللہ تعالیٰ نے جن کو صحیح اور باقی رکھنے کا کہا ہے، حفاظت کا، اس کی حفاظت نہیں کی جائے، اسے ختم کر دیا جائے، اسے توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، فساد پھیلا دیا، یہ فساد زمین میں۔ تو اگر معنوی ہے تو ظاہری بھی فساد ہوگا، اگر معنوی ہے تو ظاہری بھی فساد ہوگا۔ جب انسان نافرمان ہوگا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو عذاب زمین میں فساد ہوگا۔ اور اسی لیے فرماتے ہیں، یہ اسی لیے نافرمانیاں فساد کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں فساد عام ہو گیا، بگاڑ عام ہو گیا۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے زمین میں بھی، خشکی میں بھی، زمین اور سمندر جو دو ہیں اس دنیا کی بڑی چیزیں، ان دونوں میں فساد عام ہو گیا ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شح، حرص کو کہتے ہیں، بخل کو کہتے ہیں، ایاکم الشح، تم بخل سے بچو۔ بخل اور شح میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بخل کہتے ہیں عام انسان کنجوس ہو، جہاں ضرورت پیش آئے پیسہ ہوتے ہوئے خرچ نہ کرے، اپنی ضروریات پہ کرے۔ اور شح کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کا بھی لالچی ہو، حرص کے ساتھ بخل، دوسروں کے ہاتھوں میں جو ہے اس کا بھی لالچی، وہ بھی میرے پاس آ جائے، پیسہ جمع کرنا، ضروریات پہ خرچ نہ کرنا، تو شح کہتے ہیں حرص کے ساتھ بخل کو۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تم شح سے بچو، شح سے بچو، اس لیے کہ بخل سے بچو،
اس لیے کہ اس نے حکم دیا لوگوں کے قتل کا تو لوگوں نے قتل کیا، اس نے حکم دیا رشتوں کو توڑنے کا تو لوگوں نے رشتوں کو توڑا۔ جب آدمی وکیل ہوگا اور اس کے لیے پیسے کے لیے رشتہ توڑ دے گا، پیسے کے لیے قتل بھی کر دے گا، تو نافرمانی سے جو معنوی تھی ظاہری فساد نہیں ہوا؟ قتل ظاہری فساد نہیں؟ ظاہری فساد ہے۔ تو اگر معنوی فساد پیدا ہوگا تو پھر ظاہری فساد لازمی ہے، ظاہری فساد بھی ہوگا، اور اسی لیے زمین میں فساد عام ہے۔ اب جتنی بھی لوگ ملاوٹیں کرتے ہیں، کئی ملاوٹیں ہوں، ہر طرح کی ملاوٹ جو انسانوں کو جو پیدا کر کے جو انسان تک پہنچتے ہیں، آج وہ زہریلی چیزیں پہنچتی ہیں یا دھوکے جتنے پائے جاتے ہیں، یہ سب کی سب زمین میں فساد ہے، سب کی سب زمین میں فساد ہے، ظاہری فساد، اور سب ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے، سب نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے پہلی چیز ایک اچھی بنتی تھی، اب پیسے کمانے کے لیے اس کو کیا سے کیا کر دیا، اور اصلی کو نقلی کو جو ہے اصلی کہنے لگے، اور پھر حد یہ ہو گئی کہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلا جانے لگا، خوراک میں اور تمام چیزوں میں زہر ملائی جانے لگی۔ تو یہ فساد ہے معنوی فساد کے نتیجے میں۔ تو ظاہری فساد اور معنوی فساد دونوں یہاں مراد ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ تین برائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تین برائیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور تین برائیوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حکم سنایا ہے، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے، ہر جگہ خسارہ، دنیا میں بھی خسارہ، خسارہ کا نقصان کو رب ہے کہ نفع کے مقابلے میں، فائدے کے مقابلے میں، خسارہ فائدے کے مقابلے میں، دنیا میں خسارہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کرتے ہیں، فساد یہ تمام برائیاں کرنے والے، حالانکہ وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، ان کا سکون مفقود ہے، چین کی زندگی ناپید ہے، دنیا میں خسارے میں، قبر میں بھی خسارے میں، قبر میں بھی خسارے میں، اور آخرت میں تو خسروا انفسهم واہلیہم، فرمایا اللہ تبارک و تعالی، آخرت میں ان کا اپنی جانوں کا بھی خسارہ ہے، بال بچوں کا بھی خسارہ ہے۔ یہ خسارہ، یہ نقصان، اور کون چاہتا ہے نقصان اٹھانا؟ جب چاہتے ہیں فائدہ ہو، کامیابی ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ حکم سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کا خسارہ یہ دنیا میں بھی، جو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح کے بارے میں، وہ ہے اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ تم شح سے، حرص سے بچو، اس لیے کہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، اسی نے لوگوں کو ابھارا کہ لوگوں کا خون بہائیں، تو لوگوں نے خون بہایا، اور انہوں نے کہا کہ حرمتوں کو پامال کریں، تو لوگوں نے بخل کی وجہ سے حرمتوں کو پامال کیا۔ تو ایسے لوگ خسارے میں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخاسرون ہم اہل النار، سب سے بڑا خسارہ تو آخرت کا ہے، تو خاسرون جہنمی ہے، یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جہنمی، جو جہنم میں گیا وہ خسارے میں، نقصان میں، اس سے بڑا خسارہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے مقاتل رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ ہے مراد الخاسرون، یعنی ہم اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ تو اس لیے جو صلاح درستگی کے مقابل میں جو کچھ ہو، معنوی اور ظاہری، وہ زمین میں فساد ہے، وہ
اب اسی لیے بعض علماء کرام نے فساد کے بارے میں فرمایا کہ غیر اللہ کی عبادت یہ فساد ہے، اللہ کے منہج کو ترک کر دینا فساد ہے، زمین میں فساد ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اور پھر ظاہری فساد اس طرح ہوگا تو ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے، یہ ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو بھی الفاظ غیر مسلموں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، مثلا خاسر، مسرف، ظالم، مجرم، فاسق، اس سب سے مراد کفر ہے، اس سب سے مراد کفر ہے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اور اس طرح کے الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے، اس سے مراد مذمت ہے، یعنی مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے مراد مذمت ہے۔ تو ایسے الفاظ جو غیر مسلموں کے لیے اللہ نے استعمال کیا، اس سے مراد ہیں کفر، اور اس طرح کے الفاظ جو مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اس سے مراد ہے مذمت۔ تو یہی لوگ ہیں خاسر۔ یہ ہے آج ایک آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ ایک آیت جو فاسقوں کی برائیاں تھیں وہ پیش کی گئی۔ فاسق کون ہے؟ یہ 3 برائیاں پیش کی گئی، پھر یہ حکم سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ پھر اب آیتیں لوٹ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے اور اپنے وجود کی دلیل بتائی ہے۔ تو انشاءاللہ چونکہ وہ اس سے ایک الگ بات ہے، وہ آئندہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس آیت سے ہمیں جو باتیں ملی، مختصر طور پر جو فائدے حاصل ہوئے وہ پیش کر کے بات ختم کی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو توڑنا یہ فسق ہے، اور جو شخص کسی فرض میں کوتاہی کرے یا کسی حرام کا ارتکاب کرے تو اس نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے۔ اسے چاہیے کہ جلدی سے اللہ سے معافی مانگے اور واجب کی پابندی کرے، حرام کو ترک کر دے۔ تو اس لیے فرائض میں کوتاہی اور حرام کا ارتکاب یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے، اور یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ مشرکوں، کافروں اور منافقوں کا کام۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہمیں ڈرایا ہے، بچنے کے لیے کہا ہے ان تینوں بری صفات سے۔ یہ تینوں بری صفات ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے ایک مسلمان کے اندر۔ تو ہمیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، ایک مسلمان جاننے کہ کافروں کی صفات ہیں، ایک مومن کے اندر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ڈرایا ہے، تنبیہ کی ہے، اور ہمیں ڈرایا ہے، بچایا ہے کہ ہمارے اندر یہ برائیاں نہ آنے پائیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان برائیوں میں سے اگر کسی برائی کا، ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا مسلمان مرتکب ہو تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کہ اگر وہ ارتکاب ان گناہوں کا مرتکب ہوا تو کہیں اللہ گمراہ نہ کر دے اسے۔ اس لیے خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے جو بات بتائی گئی، اور اسی طرح گمراہی بہت بڑا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نقمت ہے۔ تو اس لیے جو ان برائیوں میں سے کسی کا یا سب کا مرتکب ہو رہا ہے اسے فوراً توبہ کرنا چاہیے، ڈرے کہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو اور اللہ کا عذاب اس پر نہ آئے اور وہ خسارہ پانے والوں میں نہ ہو جائے۔ اس لیے جلد کریں، جلدی، اور ان گناہوں کو ترک کر دیں۔ اسی طریقے سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ رشتوں کو جوڑنا یہ ایک امن استقرار والے معاشرے کی بنیاد ہے۔ اس لیے اگر رشتوں میں کہیں دراڑ ہو، کہیں خلل ہو تو ہم سبقت کریں اور فوراً ان رشتوں کو جوڑیں تاکہ ہم ان لوگوں میں نہ ہوں جن کی برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پانچواں فائدہ اور آخری فائدہ یہ کہ جو ہدایت کی راہ پہ چلے گا اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دے گا،
اور جو گمراہی کے راستہ اپنائے گا، اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دے گا۔ اس لیے یہدی بہ من یشاء، جو فرمایا اللہ تبارک و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا۔ تو اس لیے جو ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو ہم اللہ سے ہدایت مانگیں، ہدایت کا راستہ اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنا آسان کر دے۔ دعائیں مانگتے رہیں اور گمراہی کے طریقے سے بچیں، ورنہ ایک گمراہی دوسری گمراہی کی طرف لے جائے گی، اور اس طریقے سے انسان گمراہ ہوتا چلا جائے گا، جو پھر وہ گمراہ کر جائے گا۔ یہ ہے جو چند فوائد آپ کے سامنے جو اس آیت سے معلوم ہو پیش کیے گئے، اور یہ چند باتیں جو پیش کی گئیں اسی اتفاق۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔